الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله تبارك وتعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني لا أبكي إني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء وهيجتهما على البقاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ العظیم. میرے بھائی اور پردہ نشین، میری محترمہ، میری مائیں اور بہنیں، یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلے حدیث کا ترجمہ سن لیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا چلو ہم ام ایمن کی زیارت کریں. ام ایمن یہ وہ باندی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے زیارت کے لیے ان کے والد کی قبر کو دیکھنے کے لیے. واپسی میں مقام ابوا جو جگہ ہے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا. اب ان کو دفن بھی کرنا ہے تو ام ایمن قریب جا کر لوگوں کو آواز دی کہ اس طریقے سے انتقال ہوا ہے، آپ لوگ چلیں اور دفن کریں. جنگل ہے، ماؤنٹنز ہے، زمین بھی اتنی سخت ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے بچے ہیں. سب کو بلایا، ان کو دفن کیا. یہی وہ ام ایمن ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اٹھا کر کے مکہ مکرمہ لائی. یہ باندھی تھی، بہت سال رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو ان کی زیارت کے لیے، ان کو ملنے کے لیے ابو بکر اور عمر جاتے ہیں. both of them going to visit Ayman, the slave who was living in the house of Rasulullah.
ایک عجیب داستان ہے. جب ان کے پاس پہنچے, both of them, they went to see her. کیا ہو رہا ہے؟ She started crying. رو رہی ہے. ما یبکی کا, دونوں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ Why are you crying? ما یبکی کا. یہ وہ ہے جن کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم grew up in her lap. تو اما تعلمین ان ما عند اللہ تعالی خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کیا تم نہیں جانتی اللہ کے یہاں آپ کے لیے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. You will get good things by اللہ تبارک و تعالی, because آپ نے بڑی محنت کی ہے. تو she is replying now, انی لا ابکی. کیا کہہ رہی ہے؟ I am not crying because I don't know کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بہتر ہے. I know the rank is such a great, the rank of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم by اللہ تبارک و تعالی. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے حبیب کے جانے کے بعد اب ریولیشن وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. وہ تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے ان کو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, اتنی فضیلت, اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ کرو تو یہ ہوگا. اب کیسے پتا چلے گا؟ How will come to know about it? Because نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے جا رہے تھے تو جبرائیل نے کہا یہ میرا آخری سفر, اب کے بعد میں وہی لے کر نہیں آؤں گا, ختم. 124,000 times he came to visit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He brought every time wahi revelation, and plus many other things, virtues, this, that, so many things. Then بس ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں رونے لگے, کیونکہ انہوں نے تو دیکھا تھا وہی آتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی, رو رہے تھے. یہ ایک تو حدیث یہاں پر بیان کی ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف سے رونے والے, جو اللہ کی محبت میں, جو اللہ کے خوف سے رونے والے, ہر حالت میں, ہر حالت میں, چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو, ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے. ایسا نہیں کہ غمی میں تو اللہ کو یاد کرے اور خوشی میں اللہ کو بھول جائے, ایسا نہیں. ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنے والے, جیسا کہ واقعہ مشہور ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ, واقعہ مشہور ہے. یہ مصعب, ان کی ماں باپ اتنے ریچ, اتنے مالدار تھے, اندازہ نہیں لگا سکتے, اتنے مالدار. روزانہ خوشبو لگاتے تھے مصعب, جب وہ مسلمان نہیں تھے. گلی سے جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گئے, اور ایوری ڈے نیو پیر آف کلوتھس,
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آئے تو ان کے دادا وغیرہ نے ان کے سارے کپڑے نکال لیے، بدن ننگا، کچھ بھی نہیں. تو ماں نے چپ چاپ سے چادر ڈال دی، بیٹا یہ اپنے اوپر ڈال لے، کھو یور باڈی. کچھ نہیں، جو کہ اس غمی میں بھول جائیں گے. نہیں گئے، ہی مائگریٹڈ ٹو ابسینیا، حبشہ کی. یہ مصعب ابن عمیر ہے جن کے بارے میں بھی یہاں اللہ پر کہ ابراہیم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی بات کرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کے سامنے افطاری کا کھانا لایا گیا، بطعام وکان صائما، ہی واز فاسٹنگ. تو افطاری کا جو کھانا ہوتا ہے روزہ کھولنے کا، وہ لایا گیا. روزے دار تھے. انہوں نے فرمایا مصعب became شہید and he was better than me. عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار صحابی ہے مکہ کے مدینہ منورہ میں کہ بس کیا کہہ رہے، مصعب was better than me but انتقال ہوا حضرت مصعب کا تو ان کے پاس اتنے مالدار ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے جان دے دی انہوں نے. ان کے پاس اتنا کفن بھی نہیں تھا کہ پورا بدن ان کا چھپایا جائے. ان کا سر ڈھانکے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانپے تو سر کھل جاتا تھا. ہاں میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، یہ داستان ہے ہمارے صحابہ کرام کی جنہوں نے غمیوں میں اور غریبیوں میں بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑا. ایک چادر، اللہ کے حبیب کی آنکھوں سے آنسو ہے. یہ وہی مصعب ابن عمیر ہے جو روزانہ نئی قسم کی خوشبو لگاتے تھے، روزانہ نئے جوڑے کپڑے پہنتے تھے. آج میرے مصعب کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے. چادر تھی اللہ کے حبیب کے پاس. فرمایا میرے چچا کا بدن ڈھانپا جائے اور مصعب کا، اور ان کے پیر کے اوپر ازخر نامی گھاس ڈال کے ان کو دفن کر دیا جائے. یہی حدیث بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي فَلَمْ يُوجِدْ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِي إِلَّا بُرْدًا. ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں تھا مگر ایک چادر. ان غطی بها راسه بدت رجلاه، سر ڈھانپ جاتا تو پیر کھل جاتے. وَإِن غطی بها رجلاه بدا راسه، اگر سب کو ڈھانپتے پیر کو تو سر کھل جاتا تھا. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے دنیا اتنی بڑی ہے تم دیکھ رہے ہو، یا یہ فرمایا ہمیں دنیا اتنی دی گئی ہے جس کا اندازہ نہیں. عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، کہا اتنی دنیا، اور یاد کر رہے ہیں غریب کو. یہ اصل چیز ہے. فرمایا قد خشینا ان تکون حسنا تنا اجلت لنا. عجیب بات، ہمیں تو اس بات سے ڈر ہے کہیں دنیا میں ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں دے دیا گیا، کہیں دنیا میں ہماری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں دے دیا گیا، آخرت میں کچھ نہ ہو. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پانی مانگا، شربت لایا گیا، آپ نے دیکھ کر رونا شروع کیا. فرمایا کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں ہی میری نیکی کا بدلہ دے دیا جائے اور آخرت میں کوئی شربت نہیں. ایسا تو نہیں ہے. بڑی دنیا دیکھ کر آدمی کبھی یہ سوچتا ہے میں تو بہت مالدار ہوں، کہیں ایسا تو نہیں دنیا میں دے دیتا ہے اللہ، آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں. اور رونے لگے، یہاں تک کہ کھانا بھی چھوڑ دیا. دسترخوان پر بیٹھے ہیں، افطاری کا ٹائم ہے. ہماری نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ کون سا کھانا اچھا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا پچھلا، کبھی نہیں سوچا. یاد رکھے، ایک بات ضرور یاد رکھے، پریشانی بھی بڑی نعمت ہے، تکلیف بھی بڑی نعمت ہے، بیماری بھی بڑی نعمت ہے، غربت بھی بڑی نعمت ہے. جو آدمی پریشان ہو
وہ پھر بھی نماز پڑھتا ہے، جو عورت پریشان ہو پھر بھی دعائیں کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نفلیں پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور اس بیماری پریشانی کو دعائیں کر کر کے دور کرنے کی فکر کرتی ہے، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت، اس لیے کہ پریشانی تو سب کے لیے ہوتی ہے، دنیا ہی پریشانی کا نام ہے، دنیا پریشانی کا نام ہے، تکلیف کا نام ہے، بیماریوں کا نام ہے۔ اصل راحت تو جنت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں نہ غم ہوگا، نہ فیہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، کچھ بھی نہیں، راحت ہی راحت، راحت ہی راحت، جہنم غم ہی غم ہے۔ لیکن دنیا میں دونوں ہیں، تو افلاس بھی ہو سکتا ہے، فقیری بھی آ سکتی ہے، تنگی بھی آ سکتی ہے، قرض بھی ہو سکتا ہے، اور بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے، کبھی جاب بھی نہیں مل سکتا، کبھی گھر کی پریشانی ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی دکان کی پریشانی، کبھی جاب کی پریشانی، کبھی ٹائمنگ کی پریشانی، بہت ساری پریشانیاں انسان کی زندگی میں ہیں۔ اللہ کرے یہ سٹریس ہماری زندگی سے دور ہو جائے۔ وہ کہتا بہت بیزی ہوں، میں کہا تو دعا کرو اللہ ایزی کر دے۔ میں ریسرچ کر رہا تھا، ایک ڈاکٹر بہت بڑا انڈیا کا، اس نے کہا امریکہ کے ڈاکٹر کی زندگی بھر کا تجربہ کہ جب سے یہ کینسر والی بیماری شروع ہوئی ہے، کینسر، انہوں نے کہا کہ 100% میں سے 10% جو کینسر ہے، یہ اس کا خیال ہے کہ ہمارے باپ دادا میں کسی سے یہ چلتا آ رہا ہے، کسی کو ہے، یہ کسی کو ایسا ہم لوگ تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن جو کینسر ہے 90%، باقی ریمین 90% کے بارے میں ہمارا تو یقین ہے ساری بیماری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی ریسرچ یہ ہے کہ بدن کے کسی بھی عضو میں، چاہے دماغ کا ٹیومر ہو، یا اس طریقے سے کیا کہتے ہیں بونز کینسر ہو، یا اس طریقے سے بلڈ کینسر ہو، یا اس طریقے سے یہ پیٹ کا یا جس کا بھی جیسا بھی ہو کینسر ہو، جہاں کہیں لنگ کینسر ہو، کڈنی پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یہ سارے کینسروں کے بارے میں اس کی ریسرچ یہ ہے کہ 99% عام طور پر اس میں 4 چیز ہم نے دیکھی ہے۔ We have seen 4 things جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ نمبر 1 he says constipation، قبضیات جس کو کہتے ہیں، کھانا تو کھاتا ہے لیکن اس کی ایگزٹ نہیں ہے، قبضی ہی قبضی ہے، جس کو کہتے ہیں پرانی قبضیات کی بیماری ہے، کبھی 2 دن میں، کبھی 3 دن میں، کبھی 4 دن میں نکل جاتے ہیں، اس کو قبضیات رہتی ہے، روزانہ وہ استنجا برابر نہیں کر سکتا ہے، اس کی پریشانی نمبر 1۔ نمبر 2 ایسیڈیٹی جس کو بولتے ہیں، یہ ایسیڈیٹی جس کو ہم بولتے ہیں، ہر وقت ڈکار کا آنا، ہر وقت ڈکار کا آنا، پیٹ کی خرابی ہے، اس کی وجہ سے۔ نمبر 3 جو ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس نے کہا نمبر 3 لیک آف سلیپ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیک آف سلیپ۔ بہت سی مرتبہ لوگ کام میں اتنے بزی ہے کہ ان کو اتنی راحت سونے کے ٹائم مل نہیں رہا ہے، جتنے گھنٹے سونے چاہیے نہیں سوتا ہے، روزانہ یہی پورا سال در سال اس طرح جاتا ہے۔ یہ لیک آف سلیپ کی وجہ سے ہے کہ اس کو برابر نیند مکمل نہیں ہو رہی ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے، اس نے ایک تو یہ کہا قبضیات ہے، اور ایک تو ایسیڈیٹی ہے، نمبر 3 لیک آف سلیپ ہے، نمبر 4 ہے سٹریس ہے۔ اس نے کہا جتنے بھی ہم نے کیس دیکھے ہیں، چاہے وہ برین کا ہو، چاہے وہ ہڈی کا ہو، چاہے اس میں یہ 4 چیزیں ہمیں اکثر نظر آئی ہے کہ وہ سٹریس، یہ بھی ڈینجرس چیز ہے۔ ہر وقت انسان سٹریس میں رہتا ہے، یہ باقی، اس کو سٹریس کبھی گھر کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا۔ اس لیے
جس کو جس قسم کی اس میں سے پریشانی ہو اس میں سے اس کو ایزینس کرنا چاہیے. کبھی سٹریس کو دور کرنا چاہیے، آہستہ سے ٹیک اٹ ایزی کرنا چاہیے. اگر نیند برابر تو نیند بھی لینی چاہیے. یا اس کو اس طریقے سے ایسیڈیٹی ہے تو اس کے بھی بہت سارے آج کل کے حساب سے دوائیں ہیں اس کو، یا اس کو قبضیات ہے اس کی تو ضرور ہی ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان کی پریشانی بڑھتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرمائے. تو میں بات کر رہا تھا تکلیفیں، سٹریس، پریشانیاں، بیماریاں یہ سب دنیا میں آتی ہے، لیکن دو قسم کی پریشانی کی بھی دو قسمیں ہیں جی. ایک پریشانی وہ ہے جو عذاب کی شکل میں ہو، سزا کی شکل میں ہو، وہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے. اور ایک پریشانی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے کیا ہے، اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں، اس کے درجات کو اللہ بلند کر رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے دنیا میں پریشانی ہمارے گناہ اور ہماری بہت ساری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. ہم ان کو دنیا میں چھوٹا پنشمنٹ دیتے ہیں، پھر قیامت میں بڑا پنشمنٹ دیں گے تاکہ یہ لوگ میری طرف آ جائیں، سدھر جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، جھگڑے ختم کریں، آپس میں مل ملاوت محبت ہوتی ہے. وہ دو بھائی کی محبت ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ دونوں بھائی میں پھر انبن ہو جاتی ہے، بات نہیں کرتے. تو وہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اس کی شادی ہو گئی، اس لیے کیا کہہ رہے اس کی شادی ہو گئی اس لیے اب کس کا ہو گیا، بیوی کا. میرے سے بات نہیں کرتا. ہاں بیویاں کبھی کان میں ایسی پھونکیں لگاتی ہے کہ باپو کی پھونک بھی کام نہیں کرتی، باپو کی پھونک بھی وہ کام نہیں کرتی. میرے آپس میں محبت، ہزاروں کیسز ہیں، ہزاروں کیسز. بس اب میری سنو، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، کہیں نہیں جانا. میرے پاس اس ہفتے میں ایک کیس آیا عجیب. اس عورت نے بتایا کہ میرا شوہر نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے اور جماعت میں جانے والا فلاں 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 کب، لیکن اس نے مجھے کہا کبھی بھی تیری کسی بھی فیملی سے تو نے بات کی، نہ ماں باپ سے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، طلاق دے دوں گا. میرے نبی کا فرمان کیا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ ہر منڈے کو فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ سب کی مغفرت کر دو، سب کی، لیکن جو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں کرنا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، وہ میرے جیب کی بات نہیں ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آپس میں محبت، مودت ایمان کی نشانی ہے. ارے یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا سب میں، اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، برابر سیدھے کھڑے رہو، برابر آگے پیچھے ہوں گے تو پھر تمہارے درمیان میں جھگڑے پیدا کر دوں گا. حدیث میں جب ہم دنیا میں بھائی بھائی کے ساتھ برابر نہیں رہیں گے، آگے پیچھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ نماز کی بات اللہ کے حبیب کہہ رہے. اس لیے پریشانی دنیا میں آتی ہے، لیکن دو قسم کی پریشانی. ایک وہ پریشانی کون سی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے. میں آپ کو آج کچھ نئی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ پریشانی جو ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. اور دوسری قسم کی پریشانی وہ ہے جو پریشانی اللہ بھیجتا ہے، کبھی گھر کی، کبھی اولاد کی، کبھی بیماری، کبھی قرض، کبھی روزگار، کبھی جاب، کبھی کیا ہے. کبھی معاشی حالت ٹھیک ہے تو گھر کا پرابلم ہے، کبھی گھر کا حالت ٹھیک ہے تو معاشی وہ کمانے کے پرابلم ہے، کبھی کیا، ایک بیماری پہ دوسری بیماری. یہ سب کچھ اگر، لیکن سوال ہوتا ہے فرق کیسے کریں گے کہ یہ پنشمنٹ ہے. How are you going to find out this is a punishment from Allah
Oh, this is the Allah want to raise your rank by Allah in Jannah. کیسے آپ فرق کرو گے, کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جس پریشانی کے بعد, جس بیماریوں کے بعد, جس تکلیف کے بعد تم نماز وغیرہ پہلے پڑھتے تھے, اب نماز چھوڑ دی, عبادت چھوڑ دی, قرآن تلاوت چھوڑ دیا اور اللہ کا شکوہ اور شکایت کمپلین شروع کر دی, سمجھو یہ اب تمہارے لیے عذاب ہے. جس پریشانی کے بعد بندہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے, اللہ کو بھول جائیں, دعائیں چھوڑ دے, زکات دینا چھوڑ دے, قرآن پڑھنا چھوڑ دے, ذکر اللہ چھوڑ دے, علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. یہ پریشانی نہیں, یہ پریشانی کیا ہے؟ عذاب ہے. اور جو پریشانی انسان کے پاس آتی ہے اس کے بعد یہ اور زیادہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے, او اللہ معاف کر دے, او اللہ فلاں, دعائیں پر دعائیں کرتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے اور قرآن کی اور وظیفے اور درود شریف اور استغفار کرتا ہے, یعنی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے. سمجھو یہ پریشانی اللہ نے اس کو اس لیے دی ہے تاکہ اس کا درجہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے. ورنہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو راحت میں ہو, کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہوگی یہ دنیا. اسی لیے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے, تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور کہا خضر میرے لیے دعا کر دو کہ مجھے دنیا میں راحت ہی راحت ہو, کبھی غم, کبھی تکلیف, کبھی بیماری, سر درد, پریشانی, نہ گھر میں نہ کہیں, مجھے پریشانی ہی نہ ہو, بس جیسے جنت میں راحت ہے نا, بس یہی میں راحت سے رہو. خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی ایسی دعا تو میں نہیں کروں گا, ایسی دعا میں نہیں کروں گا. لیکن وہ بہت سی مرتبہ میرے پاس آتے ہیں نا, بھائی میرا شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے, کوئی دعا بتلا دو کہ اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے. میں نے بھائی ایسی دعا تو کوئی نہیں ہے قرآن میں, اس لیے کہ قرآن نے تو کہا ہے 2 بھی 3 بھی 4 بھی. ہاں ایسی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی وظیفہ بتاؤں کہ محبت بڑھے, وہ ہے, لیکن توڑ شریعت کے خلاف جائز نہیں ہے, یہ گناہ ہے. اس میں نہ قرآن کی آیت تمہاری مدد کر سکتی ہے نہ کوئی وظیفہ, کچھ بھی نہیں, اس لیے کہ تم گناہ کا کام کر رہے ہیں. گناہ کی کوئی تعویذ نہیں ہوتی ہے, اور گناہ کی تعویذ دینے والا خود گنہگار ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ کہا یار ایسی دعا تو میں نہیں کرتا. ہاں ایک کام کر, تو دنیا میں گھوم لے جا, تجھے ایسا لگے کہ کوئی آدمی بڑی راحت کے اندر میں ہے, تو میرے پاس آ, تو میں اس جیسی دعا کر دوں گا کہ اللہ پاک اس کو اس جیسا بنا دے, اس جیسا بنا دے. اس کی تمنا ہے کہ یہ آدمی راحت میں ہے, یہ بھی راحت میں ہو. اس نے کہا میں نے سفر شروع کیا, کبھی اس گاؤں میں, کبھی اس گاؤں میں, کبھی اس گاؤں میں. جہاں دیکھا لوگ پریشان نظر آئے, جہاں دیکھا کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کوئی اس کو کیا پریشانی, جا کر پوچھتا بھائی میری تو یہ پریشانی, اس کو کہا کسی کی جاب کی, کسی کی گھر کی پریشانی, کسی کی بیوی کی, کسی کی شوہر کی, اور کسی کی کیا, کسی کی کیا. اس لیے میری بات سن کر جاؤ, کثرت سے درود شریف پڑھو اور اپنی اولاد کو درود شریف پڑھاؤ. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے, یہ کوئی وہ کہتا ہے بہت سی مت لوگ کیا کہتے ہیں یار وظیفہ کیا تو الٹا ہو گیا, وظیفہ کیا تو الٹا ہو گیا. لیکن درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کبھی الٹا ہوتا نہیں ہے. یہ ایسا وظیفہ ہے عجیب ہے, اس میں دماغ میں ٹھنڈک, دل میں ٹھنڈک, اور آدمی بہت ضدی ہو. جیسے ہمارے بچے بہت سارے ضدی ہوتے ہیں نا, بہت سارے ضدی ہوتے ہیں, ان کو درود شریف کی کثرت کراؤ, آپ دیکھیں گے ان کا مزاج بدل جائے گا کہ درود شریف میں بڑی ٹھنڈک ہے. کیسا ہی غصے والا ہو, میں کہا کرتا ہوں شوہر غصہ کرے, بیوی غصہ کرے, تو پھر کثرت سے درود شریف پڑھو اور دم کر کے پلا دو, دیکھو کیسے ٹھنڈا ہو جاتا. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجھ پر درود شریف پڑھو. ابو درداء کی روایت ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھو. ابو درداء فرماتے ہیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے
پھر بھی ہم اسی طرح درود شریف پڑھیں گے؟ فرمایا ہاں اسی طرح درود شریف پڑھنا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی بھی ہے، ان اللہ حرم ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین کے لیے کسی نبی کے بدن کو کھانا اور ختم کر دینا، اور نبی کو ان کی قبر میں اللہ کی طرف سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ زندہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے تو ہم درود شریف تمہیں پڑھنا ہے تو یہ درود شریف کی عادت بنا لو، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کو بھی خوب کثرت سے درود شریف پڑھو۔ ایک بار پڑھو گے 10 رحمت اترے گی، 10 گنا معاف ہے، 10 درجات جنت میں بلند ہے۔ جب اللہ کی ایک رحمت ساری دنیا میں اتاری ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری 99 رحمت میں نے میرے پاس رکھی ہے، ایک رحمت میں نے اتاری ہے جس میں انسان، جنات اور درندے پرندے سمندر میں، خشکی میں، ہر جگہ آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، میری اس ایک رحمت کا صدقہ ہے تو قیامت میں 99 ملے گی۔ یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں ایک درود پر میں 10 رحمتیں تجھ پر اتاروں گا، تو غضب تو بھاگ جائے گا، غصہ تو بھاگ جائے گا، کبھی قریب نہیں آ۔ کثرت سے درود پاک پڑھے، جس کو غصہ بہت ہوتا ہو وہ خود کثرت سے پڑھے، اس سے گھر میں برکتیں، رحمتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ چلو بات سے آگے نکل گیا، میں جو پوائنٹ تھا پیچھے میں نے بتلا دیا، ویسے یاد آتا ہے بتلا دیتا ہوں، کبھی بھول جاتا ہوں۔ خیر یہ کہہ رہا تھا کہ خضر نے کہا جاؤ دنیا میں گھومو، اگر تمہیں راحت والا نظر آئے تو میرے پاس آ جاؤ، میں دعا کر دوں گا کہ اللہ اس کو اس کا جیسا بنا دے۔ خیر گھومتا رہا، گھومتے گھومتے وہ ایک شہر میں چلا گیا، دیکھا ایک آدمی بڑے صوفے پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ چائے پانی پی رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی بڑی جواہر سونے کی دکان لگی ہوئی ہے، بڑی دکان ہے، اور نوکر کام کر رہے ہیں، سارے نوکر، اور یہ آرام سے صوفے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دل میں سوچا یار اس سے جیسا خوش اور راحت والا کوئی بھی نہیں، بڑا مالدار ہے، لگتا ہے اس کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ تو اس کے پاس گیا، لگتا ہے تو بڑا خوشیاں منا رہا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، لگتا ہے بہت تجھے راحت ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا اس طریقے کا مسئلہ ہے، میں دنیا میں گھوم رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کوئی ہے راحت والا جس کی جیسے میں دعائیں میں کراؤں خضر سے تاکہ مجھے بھی راحت مل جائے۔ بیٹھ جائے، ادھر بیٹھ جائے بھائی، ادھر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد کہا مجھ سے بڑا دکھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا پریشان کوئی نہیں ہے، اتنی بڑی سونے کی دکان ہے، سارے نوکرز موجود ہیں، سب کچھ ہے، چہل پہل ہے، خوشیاں ہیں، no one is more کیا کہہ رہے ہیں؟ دکھی، پریشان، تکلیف میں، درمی میں ہی ہوں، آمین حادثہ موت ہے۔ کیا بھائی یہ تجھے میرے بچے نظر آتے ہیں؟ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ میرے نہیں میرے نوکر کے ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے نوکر کے ہیں، میں خود کمزور ہوں۔ اس نے بتایا، اس نے کہا بس لگتا ہے دنیا میں کوئی مہینوں کے بعد پھر خضر سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا بھائی کوئی ملا؟ کہا میں سبھی جگہ گھوم کر آیا ہے، مالداروں کو بھی پوچھا، غریبوں کو بھی پوچھا، کوئی آدمی مجھے ایسا نہیں ملا جو راحت والی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے کہا خضر کہہ رہے، میں نے اس سے کہا یہی تو بات ہے کہ دنیا نام ہے غم اور خوشی کا، کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی غمی، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو راحت کے اندر میں ہے۔ تم اللہ سے تمہاری مصیبت آنے کے بعد دوبارہ تم اللہ کے سامنے معافی مانگو، رجوع کرو، عبادت زیادہ کرو، دعائیں کرو، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں صحت اور عافیت، تندرستی عطا فرمائیں گے، راحت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں عجیب حالت ہے، کسی کو تکلیف زیادہ ہے،
کسی کو درمیانی قسم کی تکلیف ہے، کسی کو بہت کم تکلیف ہے، کسی کے پاس دولت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی دولت سے بڑا ہوا ہے پھر بھی پریشان، کوئی دولت سے محروم ہے پھر بھی پریشان، کوئی صحت سے محروم ہے کہ سب کچھ ہے میرے پاس لیکن طبیعت نہیں ہے، اور کسی کے بارے میں گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے لیکن معاشی حالات زبردست ہے، اور کوئی آدمی معاشی میں بہت پریشان ہے، گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا احب اللہ عبدا صب اللہ علیہ البلاء، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس پر پریشانیاں ڈالتے ہیں، اس پر پریشانی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات بڑے پڑے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ دے لو، ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ اس جیسی بیماری کسی کو نہیں، دنیا ایسے بیمار تھے، وہ کئی سال تک بیمار تھے۔ شیطان ایک مرتبہ سامنے آیا ٹیسٹ کرنے کے لیے اور کیا کہا، یہ بیماریاں تم پر آئی ہے یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ایوب علیہ السلام سے کہہ رہا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، حالانکہ نبی تو کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ معصوم ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہے، وہ کہاں گنہگار ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بڑا اچھا جواب دیا، فرمایا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بازار میں جاتے ہیں تو کبھی مٹکا لینا ہوتا، پہلے زمانے میں جاتے تھے مٹکا لینے کے لیے، پانی وہ جو مٹی کا بناتے ہیں کلے پاٹ لیتے تھے، تو پہلے اس کو بجاتے ہیں کہ کھن 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 آواز کیسی آتی ہے، اگر کھن برابر آواز نہیں آتی لگتا ہے اندر سے ٹوٹا پھوٹا ہے، کمزور ہے، بہت جلدی ٹوٹ جائے گا، اور اگر برابر اس کی آواز آتی ہے نا تو سمجھو برابر اچھا ہے۔ فرمایا اللہ بھی میرے اور آپ کے ایمان کو آواز لگا کر دیکھتا ہے کہ اندر میں کیسا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تو مسلمان بنے، تو کلمہ پڑھے، تو نمازیں پڑھے، تو عبادت کرے، پھر بھی میں تیرا امتحان نہ لوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو اندر سے کیسا مسلمان ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں بیمار ہوں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے میں اللہ سے دعا ضرور کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جس کسی کو کسی قسم کی بیماری لگی ہو، چاہے نعوذ باللہ کینسر، اللہ حفاظت کرے، کینسر ہو، ٹی بی ہو، جس قسم کی بیماری ہو، حضرت ایوب علیہ السلام والی دعا پڑھو ہمیشہ، اپنے بدن کے درد کے لیے، اپنے بدن کی بیماریوں کے لیے۔ نبی کی دعا ہے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ بیماری مجھے لگ چکی ہے، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میری اس بیماری کو دور فرما۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ایوب علیہ السلام کی دعا کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ ارے بھائی نہیں دیکھا، مجھے اگر کوئی پھوڑا، حکیم الامت نے اس کی مثال دی ہے، بہت اچھی مثال، کہ اگر کسی کو بدن میں کوئی پھوڑا لگ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا، کیا کہے گا آپریشن جلدی کرو یار، پھر دیر لگاتا ہے، نہیں کرنا، تکلیف بڑھتی جائے گی۔ ارے پریشانی میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کی خوشامد کرتا ہے کہ یہ نکل جائیں تاکہ مجھے تندرستی مل جائے، مجھے صحت مل جائے، اور اگر اس کو اوپر سے ہڈیاں بھی دیتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر گناہوں کا جو پھوڑا لگا ہوا ہے، ہم نے نافرمانی کی اللہ کی، جو پھوڑے لگے ہوئے ہیں اس پھوڑے کو دور کرنے کے لیے اللہ ہمیں پریشانی دیتا ہے۔ اس پریشانی کے اندر ہم راضی رہیں اللہ سے، ہاں جیسے ہم ڈاکٹر سے راضی ہے، آپریشن کے باوجود اس سے راضی ہے، کوئی لکڑی مارے تو ہم غصے ہو جاتے ہیں، لیکن نستر لگاتا ہے ڈاکٹر، کاٹتا ہے پھر بھی ہم راضی ہے، کیوں؟ اندر سے یہ پس نکالتا ہے میرا اللہ اس بیماری، اس پریشانی، وہ گناہ، وہ نافرمانیاں جو ہمارے جس کی وجہ سے دل کالا ہو چکا ہے،
ہے، آنکھیں کالی ہو چکی ہے، کان کالے ہو چکے ہیں، اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس نافرمانی کو بیماری دے کر، پریشانی دے کر، تکلیف دے کر کلین کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ایسی بیماریوں میں اگر یہ اللہ کے سامنے اور جھکے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بڑی عجیب مثال نہیں ہے اس کی، اور ایسی مثال جو دماغ میں آنے والی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا دو آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، ایک مسلمان اور ایک یہودی۔ یہودی نے مرنے سے پہلے کہا، عجیب بات، کہا مجھے ایک چیز کھانے کی تمنا ہے مرنے سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ فش۔ بس مجھے فش کھانے کی تمنا ہے، پھر میری روح پرواز کر جائے گی، میں چلا جاؤں گا دوسری دنیا میں۔ اور ایک طرف دوسرے مسلمان کی بھی موت ہو رہی تھی، اور مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ مجھے آخری ایک تمنا ہے، زیتون کھانا ہے، اولیو۔ حکیم الامت نے اس واقعے کو نقل فرمایا اپنی کتاب میں۔ دونوں کی تمنا، ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے۔ اللہ نے دو فرشتوں کو بلایا، تجھے یہودی کے پاس جا کے کام کرنا ہے، تجھے مسلمان کے پاس جا کے کام کرنا ہے۔ تو یہودی کے پاس جا رہا ہے، یہ یہودی جس جگہ پر رہ رہا ہے وہاں پر فش نہیں ہے، تو اس کے لیے فش کا انتظام کر دے کہیں سے بھی، تاکہ اس کی تمنا پوری ہو۔ اور دوسرے فرشتے سے کہا تو جا مسلمان کے پاس، اس کے گھر میں زیتون ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دے، ختم کر دے، تاکہ یہ کھا کر نہ مرے۔ اور یہ دونوں فرشتے جب دنیا میں آتے ہیں، دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا یہودی کے پاس۔ کہا فش نہیں ہے، فش لانا ہے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہا مسلمان کے پاس۔ کیوں؟ کہا زیتون کھانا، لیکن زیتون اس کے پاس ہے، مجھے ختم کرنا ہے، نہیں دینا ہے۔ اچھی اس کی کیا، یہ بھی مر رہا ہے یہ بھی مر رہا ہے، دونوں کا خدا ایک ہے، ایک کی مدد ہے اور ایک کی مدد نہیں ہے، اور وہ ایک ایمان والا ہے، ایمان والا نہیں ہے، مدد کیسے؟ دونوں نے اپنا کام کر دیا۔ اور ایک تو زیتون کھائے بغیر مسلمان انتقال کر گیا، دوسرا ہے فش کھا کر دنیا سے گیا۔ دونوں فرشتے جب اپنا اپنا کام کر کے اللہ کے پاس گئے، اللہ سے پوچھا اے اللہ یہ کیا بات تھی، ایک دونوں مر رہے ہیں، دونوں تیرے بندے ہیں، اور ایک کے مرنے پر فش نہ ہونے کے باوجود فش کا انتظام کیا، دوسرے کے پاس زیتون تھا پھر بھی اس کو تو نے ختم کروا دیا، ڈسٹروائے کروا دیا، کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ یہودی ہے جس نے دنیا میں کسی غریب کے لیے صدقہ نکالا تھا، میں نے اس کے صدقات کے سارے بدلہ دے دیا دنیا میں، ایک بدلہ باقی رہ گیا تھا، میں نے اس کو فش دے کر کے اس کا وہ بھی بدلہ دے دیا، تاکہ اس کے لیے آخرت میں اب کچھ نہیں ہے، ختم۔ اور وہ مسلمان تھا، اس پر بڑی پریشانیاں آئی تھی، ان پریشانیوں کی وجہ سے زندگی کے اس کے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا تھا، ہاں اس کا ایک گناہ رہ گیا تھا، تو میں اللہ نے چاہا یہ میرا محبوب بندہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے زیتون کو ڈسٹروائے کر کے اس کے اس ایک گناہ کو بھی معاف کر دوں، تاکہ میرے پاس آئے، پاک صاف ہو کر آئے، سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اللہ کی مصلحت کو کون جان سکتا ہے؟ تو تکلیف بھی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعائیں کرتا ہے، تکلیف میں دعائیں کرتا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تکلیف بڑھ جاتی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، دعائیں کرتا ہے۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کی زندگی پڑھو آپ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ، حضرت عمار، سب سے پہلی عورت شہید ہونے والی اسلام میں سمیہ ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اسلام میں شہادت دینے والی سب سے پہلی عورت سمیہ ہے۔ کس طریقے سے مارا گیا پتہ ہے تمہیں؟ فضائل اعمال میں بھی اس کا واقعہ نقل فرمایا ہے ان کا، بہت عجیب، کہ 2 اونٹ لائے گئے،
اور ایک اونٹ کے پیر میں رسی باندھی اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ایک پیر میں رسی باندھی. دوسرا اونٹ لایا گیا, اس کے پیر میں رسی باندھی اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے پیر میں رسی باندھی. ایک اونٹ کو رائٹ سائڈ بھگایا گیا, دوسرے کو لیفٹ سائڈ, تاکہ دو ٹکڑے ہو جائے حضرت سمیہ کے. ان کے سامنے ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا, حضرت عمار کو آگ میں ڈالا گیا. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کوئلے میں, تو حضرت عمار رونے لگے تو کافر کہنے لگے ہاں لگتا ہے تو اب یاد کرے گا ہمیں, ہمارے اپنے اسلام پر نہیں جائے گا. اس نے کہا اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں, آخری میں اپنے نبی کی زیارت تو کروں. اللہ کے حبیب آتے فرمایا قلنا یا نار کونی بردن علی عمار ابن یاسر کما علی ابراہیم علیہ السلام. اے اللہ اس آگ کو ٹھنڈی کر دے جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ گھسیٹا جا رہا ہے اور زبان سے وہ صحابی تشریف لائے. صحابی تو نہیں تھے اس وقت, تو مسلمان نہیں تھے, وہ آئے مکہ مکرمہ میں, پوچھے کیا ہو رہا ہے, ان کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے. کہا یہ اسلام قبول کر چکا ہے اس لیے, ورنہ اور کوئی قصور نہیں ہے. جتنا کھینچا جا رہا ہے اتنا زور سے احد میرا اللہ ایک ہے. کیا ان کی زندگی نہیں تھی, کیا ان کے پاس مزہ کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا؟ سب کچھ, لیکن انہیں پتا تھا دنیا کے اندر میں چمڑی نکل جائے گی, تکلیفیں اٹھا لیں گے, لیکن ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے, ہم زکوٰۃ دینا نہیں چھوڑیں گے, قرآن تلاوت نہیں چھوڑیں گے, ہم ذکر اللہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارا کام ہم روئیں گے. اسی لیے اب یہ تکلیف کے اندر میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو اور تکلیف دو. کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, فرمایا اس لیے کہ یہ میرا بندہ تکلیف میں روتا ہے, دعائیں کرتا ہے, اس کا رونا مجھے محبوب لگتا ہے, بہت پیارا لگتا ہے, اسے اور تکلیف دو تاکہ میرے سامنے روئے, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح ٹھیس کر. لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا, فرمایا تکلیف میں دعا کرنے کے باوجود لوگ کہتے ہیں یار اتنے وظیفے کیے, وظیفے الٹے ہو گئے لیکن میرا کام نہیں ہوا, اتنے کام کیے میرا کام ہی نہیں ہوا, اتنی پریشانی نہیں گئی, مصیبت اور بڑھ گئی, تکلیف اور بڑھ گئی, قبولیت نہیں. تو اس پر مولانا روم فرماتے ہیں تجھے دعا کی توفیق مل گئی, یہ تیری قبولیت کی علامت ہے. اور پھر فرمایا گفتاں اللہ تو لبیک ماست. فرمایا عجیب, مولانا روم نے فارسی میں کہا ہے تو ایک بار اللہ کہتا ہے نا, یہ اللہ کہنے کی تو نے اللہ کہنے کی اللہ نے تجھے توفیق دی ہے, توفیق, ورنہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر بندہ زبان نہیں لا سکتا ہے, بالکل نہیں, پٹا نہیں گرتا ہے. تو قرآن میں ہے, زبان کی کیا بات کر رہے ہیں. فرمایا جب تو دوسری بار اللہ کہتا ہے تو اب اللہ کہتا ہے لبیک, بولو میں حاضر ہوں. تو ایک دعا کرتا ہے, اس دعا کے بعد پریشانی میں دوسری دعا کی توفیق, تیسری دعا کی توفیق تجھے ملتی ہے, نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے. سمجھ لے اللہ نے تجھے قبول کر لیا ہے اور اس نے مزید دعا کرنے کی توفیق دی ہے تاکہ تو زیادہ دعائیں کرے اور اللہ کا زیادہ محبوب بن جائے. پریشانی تو آئے گی, لیکن اس پریشانی کے مقابلے میں آخرت کی پریشانی بہت خطرناک ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال پر اللہ کے حبیب روتے تھے. یس, غم ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, بیٹا مر جائے اور آدمی بیمار ہو جائے, کینسر فلاں ہو جائے, تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس تکلیف میں رونا ہے, یعنی شکوہ نہیں کرنا ہے, شکایت نہیں کرنی ہے. ہمیں اللہ کے سامنے شکوہ نہیں, لوگوں کے سامنے شکوہ نہیں, اللہ سے دعائیں کرنی ہے. اے اللہ یہ پریشانی ہے, اللہ تو دور فرما دے,
اللہ یہ پریشانی ہے تو دور فرما دے، اللہ میرے اس پڑھنے سے میری فلاں پریشانی دور فرما دے۔ ایسا کرنے کا ہمیں ملتا ہے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اور تابعین کی زندگی سے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے باب پڑھا گیا، اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عبد الرحمن فرماتے کہیں دنیا میں تو ہمیں بدلہ تو نہیں مل گیا ہمیں، کہ دنیا میں ہمارے دسترخوان بھرے پڑے ہیں، کہیں اللہ دنیا میں تو سب کچھ نہیں دے رہا۔ عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں مصعب بن عمیر کو کفن نہیں ملا اور ہماری حالت دیکھو کتنا کھانا ہے، کہیں اللہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ کہہ کر رو رہے ہیں اور اضطراب ظاہر کر رہے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جتنی نعمت اللہ نے دی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا، اور اگر پریشانی مصیبت آ جائے تو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، نماز کی پابندی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ 5 وقت کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا، اور نماز کے بعد یہ تیسرا کلمہ کبھی نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کبھی نہیں چھوڑنا ہر 5 نماز کے بعد۔ اور چوتھا کام استغفر اللہ 10 بار، اور 5واں کام 10 بار درود پاک۔ اتنا کام کرتے رہو گے اللہ کی مدد آتی رہے گی، اللہ حفاظت کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، تیری عبادت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں تیری عبادت کے لیے قبول فرما لے، تیرے محبوب بندوں میں سے، بندیوں میں سے بنا دے، تیرے محبوب بندے اور بندیوں میں سے بنا دے، تیرے ذاکرین بندے اور بندیوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیرے پیارے بندے اور بندیوں میں سے بنا دے، تیرے اولیاء اور نیک اور صالحین بندے بندیوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ مرنا تو ہے ہی، لیکن مرنے سے پہلے تیری رضا والی موت اور تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ مرتے تو جانور بھی ہے، مرتا تو کافر بھی ہے، مرتا تو مسلمان بھی ہے، لیکن الہ العالمین تیری رضا والی زندگی اور تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ کہ موت کے فرشتے آئے ہو اور وہ کہہ رہے ہو چلو اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، ایسی موت ہمیں نصیب فرما دے، ایسی موت ہمیں نصیب فرما دے۔ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نماز میں اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، خشوع اور خضوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے زکوٰۃ اور چیریٹی اور ہر عمل میں ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ ہمارے پاس تو لگتا ہی نہیں کوئی ایسا عمل ہے جو اخلاص والا ہو، ہمیں اپنا ہر کام ریا والا لگتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہی قبول فرما لے، اپنے رحم سے ہی قبول فرما لے۔ ہم تو ہے ہی کمزور بندے، ہم تو ہے ہی کمزور بندے، ہم تو ہے ہی نافرمان بندے۔ اللہ تیرے سامنے رجوع ہو رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں دنیا میں عذاب نہ دینا، آخرت میں بھی عذاب نہ دینا، قبر میں بھی عذاب نہ دینا۔ تیری رحمت کے سہارے دنیا آخرت قبر میں معاف کر کے تیرے فضل سے جنت میں داخل کر دینا، تیری رحمت سے جنت میں داخل کر دینا۔ ہماری اعلی اولاد کی مغفرت فرما، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری اعلی اولاد میں سکون نصیب فرما دے، سکون نصیب فرما، سکون نصیب فرما، عفو عافیت نصیب فرما۔ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کے داعی بنا، مخلص بنا، تیرے نیک بندوں میں سے بنا۔ یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور آنے والی بیماریاں خطرناک آ رہی ہے، ان تمام بیماریوں سے ہماری اعلی اولاد ساری امت کی حفاظت فرما، ساری امت کی مغفرت فرما۔ امت پریشان حال ہے، ساری امت کے حال پر رحم فرما، سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ تیرے نبی کے فرمان سن کر کے ہم تیرے سامنے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تیرے رحمان کے، تیرے نبی کے اے اللہ رحمت والی باتیں ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، اس کے صدقے ہماری اعلی اولاد کی پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کے لیے ہدایت اور نجات کے
فیصلے فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما۔ یہ ہمارے بھائی اور دور دور سے آنے والی پردہ نشین مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہے تیرے نبی کی باتوں کو پیار سے سننے کے لیے، محبت سے سننے کے لیے، اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا جمع ہونا قبول فرما، اور سب کو اللہ تو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے۔ یہ مجمع اٹھے اس سے پہلے سب کی مغفرت فرما دے، سب پر رحم فرما دے، سب پر کرم فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور ان مجمع میں جو تیرے نیک صالح بندے اور بندیاں جن کی آمین تجھے محبوب ہے، ان کی آمین کے ساتھ ہم سب کی آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توباؤں کو تو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین۔